ويسقيني من كأس الوصال فأشرب. رأيناه من نور النبي المصطفى ولولاه ما تبنى ولا نتقرب. ذكاء منير قد أنار قلوبنا وله إلى يوم النشور معقب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفخ روح بركة في كلامنا واجعل أفئدة كثير من الناس تهوي إليه. مشاہدین الاکارم فی کل مکان، السلام علیکم کلام ورحمۃ میں اللہ برکت کی روح پھونک دے اور بہت سارے دلوں کو اس کلام کی طرف پھیر دے۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے نئے پروگرام تنویر القلوب کے اس سلسلے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس میں ہم ان غلط عقائد کا ذکر کریں گے جنہوں نے ہمارے معاشرے اور اخلاق کو پر بہت برا اثر ڈالا اور ان کو تباہ کر دیا، اور ان غلط عقائد کے نتیجے میں بہت ساری جنگیں ہوئیں اور ناحق خون بہائے گئے۔ یہ غلط عقائد کیا ہیں؟ ایک سوچ ہے جو انسانی عقول میں ڈالی جاتی ہے، جس کا بیج دلوں میں پروان چڑھتا ہے اور ہمارے نفوس اور ہمارے تمام جسم پر حاوی ہو جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر ایسے پھل سامنے آتے ہیں جو زندگی کو تباہ بھی کر سکتے ہیں اور بنا بھی سکتے ہیں۔ اور ہم اس پروگرام میں ایسے فاسد افکار اور خیالات اور عقائد کا ذکر کریں گے جس کے نتیجے میں ایک دوسرے کے ساتھ نفرت اور تعصب اور انانیت اور نا امیدی اور خرابی پیدا ہوئی۔ اور ان غلط عقائد میں سے سب سے زیادہ خطرناک عقیدہ جس نے مسلمانوں کی زندگی پر بہت منفی اثر ڈالا وہ حیات مسیح کا عقیدہ ہے، اور آج یہ عقیدہ مسلمانوں کے مسلمات میں شمار ہونے لگا ہے، جس پر تنقید بھی کوئی گوارا نہیں کر سکتا۔ اکثر مسلمان یہ خیال کرتے ہیں کہ آج عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ موجود ہیں 2000 سال سے۔ کاش ان کا یہ عقیدہ کسی دلیل پر مبنی ہوتا۔ اگر اس کے ساتھ کوئی دلیل ہوتی تو ہم سب سے پہلے اس کو ماننے والے ہوتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نہ تو خدا کے کلام میں اس کی کوئی دلیل ہے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں اس کی کوئی سند پائی جاتی ہے، اور نہ ہی صحابہ کرام نے سے یہ عقیدہ ثابت ہے، بلکہ یہ بعد کے زمانے میں ہمارے ذہنوں میں ڈالا گیا اور مسلمانوں کا عقیدہ بنایا گیا۔ اے وہ لوگوں جو اس عقیدے کو مانتے ہو اور اس پر ایمان لاتے ہو، کیا کس طرح تم اللہ کے بندے اور نبی عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر فضیلت دیتے ہو؟ کیسے تم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن ملو گے اور کس منہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرو گے؟ کیسے تمہارے دل اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
چہرہ مبارک پر تو منو مٹی ڈال لی جائے اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ آسمان پر موجود ہوں؟ کیا نبی اللہ عیسیٰ اپنے جسم کے ساتھ آسمان پر اٹھایا جائے اور جو سب سے مقدس وجود یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کو زیر زمین کر دیا جائے؟ کیا اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کسی انسان کو تجھ سے پہلے خلد عطا نہیں کی گئی، یعنی بہت لمبی زندگی عطا نہیں کی گئی، تو آپ کیسے گوارا کرتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس قدر لمبی زندگی اور خلد عطا ہو گیا ہو؟ کیا تم اللہ کی کتاب کے ساتھ استہزاء کرتے ہو اور مسیح کو سید الانبیاء پر فضیلت دیتے ہو؟ اس عقیدے میں اللہ تعالیٰ کی بھی توہین ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا عاجز تھا کہ اپنے بندے کو یہود سے بچا نہ سکتا اس دنیا میں اور مجبور ہو گیا کہ اس کو جسم سمیت آسمان پر لے جائے؟ تم یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہم بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے، لیکن کیا اللہ تعالیٰ اس بات سے عاجز آ گیا اور کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بچا سکتا ہے اس زمین میں، جیسا کہ اس نے تمام انبیاء کو دشمنوں سے بچایا؟ کاش جو لوگ حیات عیسیٰ پر ایمان لاتے ہیں وہ یہ جانتے کہ اس عقیدے کے نتیجے میں حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر اہانت اور توہین ہوتی ہے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار بجھ گئے ہیں اور ختم ہو گئے ہیں؟ کیا آپ کے روحانی فیوز اٹھ گئے ہیں؟ اور کیا آپ کے خدام میں سے کوئی اس امت کی اصلاح نہیں کر سکتا؟ کیا آپ لوگ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ اس امت کی اصلاح کرنے کے لیے اسی امت کا کوئی فرد آئے گا؟ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ امامہم منہم، اس کے باوجود تم کیسے بنی اسرائیل سے ایک نبی کو اس امت کی اصلاح کے لیے آنا تسلیم کرتے ہو؟ گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے اور آپ کے سکول سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی مثیل پیدا نہیں ہو سکتا۔ کاش حیات مسیح کے عقیدے کو ماننے والے جانتے کہ اس عقیدے کے نتیجے میں امت مسلمہ کی بھی توہین ہوتی ہے۔